جب آدمی نیا نیا دیندار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے اس کی زندگی میں ظاہری اعمال آتے ہیں. پردہ آ گیا، داڑھی آ گئی، نماز پڑھنے لگا، کپڑے بدل گئے، ظاہر رہن سہن دینداروں کا سا ہو گیا. تو جب آدمی دیندار بنتا ہے سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے، سب سے پہلے یہ چیز آتی. آپ دیکھیں نا، ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، حرم شریف گیا اور ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، ماحول ملا نماز ہی شروع ہو گیا، بلکہ تہجد بھی پڑھنے لگتا ہے، تلاوت بھی شروع ہو جاتی ہے. یا جمعے کی نماز مشکل تھی، وہاں تہجد پڑھ رہا ہے. تو جب آدمی نیا نیا دیندار ہوتا ہے اور دینداری کے ماحول میں آتا ہے سب سے پہلے ظاہری اعمال آتے ہیں. لیکن بتائیے، کیا مینا میں اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا عرفات میں اس کے یہاں غصہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا بسوں میں اس کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے؟ ایمان کی صفات تو آتے آتے آتی ہیں. یہ دوسرے نمبر پر تحمل آ جائے، صبر آ جائے، شکر آ جائے، ہاں، اور دل صاف ہو جائے. حسد کینہ بغض یہ تو آتے آتے آتا ہے. اس کے لیے تو بھائی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرتی ہے. ظاہری اعمال آ جائیں گے. یہ دیکھو نا، 20 سال سے غصہ اب تک ختم نہیں ہوا، 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 10 حج عمرے کر لیے، ہاں، اخلاق اب تک نہیں ٹھیک ہوئے. تو ظاہری اعمال تو ماحول کی برکت سے بہت جلدی آ جاتے ہیں، لیکن ایمان کی صفات آتے 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 ہیں. لیکن میرے عزیزو، ظاہری اعمال میں جو وزن پڑتا ہے وہ ان ایمانی صفات سے پڑتا ہے. ان ظاہری اعمال میں جو قیمت لگتی ہے وہ ان ظاہری اعمال، ان صفات کی برکت سے لگتی ہے. لاکھ آدمی نے حج کیا، لیکن ہر حج کا وزن بقدر صفات ہے. 500 آدمی نے فجر پڑھی، ہر آدمی کی نماز کا وزن بقدر ایمانی صفات ہے. ظاہری نماز کا ڈھانچہ سب کا ایک جیسا، اس لیے کہ سب نے امام کے پیچھے پڑھی ہے. ایک جیسے رکعتیں، ایک جیسے سجدے، ایک جیسے رکوع، ایک جیسے تسبیحات، لیکن ہر شخص کی نماز کا وزن بقدر صفات. تو ظاہری اعمال تو آ جاتے ہیں، لیکن ایمان کی صفات آتے آتے آتے. اور ہمارے بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے ایمانی صفات بھی ساری آ جائیں گی، لیکن جو چیز سب سے آخر میں آئے گی وہ اخلاص آئے گا. وہ سب سے آخر میں آئے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے جتنے کام ہیں اور جتنی کام کی شکلیں ہیں، جتنی خیر کی صورتیں ہیں، بلکہ یہ کیا، میرا تو جینا مرنا اللہ کے لیے. میرے جتنے کام ہیں اور جتنی خدمت کی شکلیں ہیں، جتنے عبادتیں کی صورتیں ہیں، جتنے خیر خائی کے نقشے ہیں، یہ کیا، بلکہ میرا تو جینا مرنا اللہ کے لیے. یہ اخلاص ہے. کوئی غرض نہیں، کوئی اور غرض نہیں، ایک غرض ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ چیز پیدا ہو جائے، اس سے عمل کا وزن بڑھتا ہے. اس سے ذرہ وزن پہاڑوں جیسا. یہ نہ ہو عمل میں تو پہاڑوں کا وزن ذرے کا سا بھی نہیں رہتا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے.